سورۃ النازعات ایک اور ایسی سورہ مبارکہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے زلزلے اور آفت سے ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ اور اب قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ ان فرشتوں کی کھائی جا رہی ہے جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں سے، اس کی رگ رگ سے کھینچ کر جو ہے نکالتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں اللہ کے دیے ہوئے کام کو کرنے کے لیے تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر اللہ کی حکم کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو معاملات کا انتظام چلانے کا جو ہے وہ ایک ڈیوٹی جو ہے وہ سونپی ہے۔ اختیار نہیں ہے ان کے پاس، وہ کسی کو جتنا رزق اللہ نے دیا ہے اس سے کم نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ وہ کسی کو کی جان کو اس کے وقت سے پہلے جو ہے اس میں سے نہیں جو ہے وہ نکال سکتے۔ لہٰذا یہ جو ایمان لاتے تھے نا فرشتوں کو، نعوذ باللہ، اور وہی سمجھتے تھے کہ فرشتوں کا بھی شاید کچھ اختیار ہے، تو یہ بالکل ایک باطل عقیدہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ وہ تو جیسا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ تو اس کے مطابق اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس روز ہلا مارا جائے گا زلزلے کا جھٹکا، ایک جھٹکا آئے گا، ترجف الراجفہ اور تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہے۔ کچھ دل ہوں گے جو خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ پہلا جھٹکا ہوگا زمین کی ہر چیز تہوبالا ہو جائے گی۔ دوسرا جھٹکا لگے گا مردے زندہ ہو کے زمین سے باہر جو ہے وہ نکل آئیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس دن ہر ایک اپنے انجام کے مطابق اس کے دل کی کیفیت جو ہوگی وہ کچھ خوف سے کانپنے ہوں گے، اور یہ لوگ کہیں گے ہائے ہمیں پلٹا کے واپس لے آئے، ہم تو بوسیدہ ہڈیاں بن چکے تھے، ارے یہ واپسی ہو گئی، ارے پھر تو بڑی گھاٹے کی واپسی ہو گئی۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ سب کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ اور آخرت کے اس نقشے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا کہ کیا تمہیں یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ جا فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہہ دے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ یعنی اللہ اپنے کٹر سے کٹر دشمن کو بھی سب سے پہلے دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دعوت وہ کام ہے کہ ایک سخت ترین نافرمان ہے جس کی نافرمانی کو جو ہے کرتے کرتے کئی جو ہے ان کی نسلیں ہو گئیں، ایک کے بعد ایک بادشاہ آتا ہے اور نافرمانی کے ریکارڈ قائم کرتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیے اور جا کر اسی کو ہدایت جو ہے وہ دیجیے۔ تو اگر اللہ فرعون کو دعوت دلوا سکتے ہیں تو ہمارے ارد گرد لوگ جو ہیں خدا نخواستہ وہ فرعون تو نہیں ہے نا، وہ سب اس بات کے جو ہیں وہ مستحق ہیں کہ ہم انہیں حکمت کے ساتھ دین کی جو ہے وہ دعوت دیں، اور اسے کہہ دو کہ تیرے رب کی طرف میں تجھے رہنمائی کرنے آیا ہوں تاکہ تیرے اندر اس خدا کا خوف پیدا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس گئی اور اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے جھٹلا دیا، نہیں مانا، چال بازیاں کرنے لگا، لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا، لوگوں سے کہنے لگا انا ربکم الاعلیٰ، ارے دیکھو تو صحیح میں بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اللہ نے اسے آخرت و دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ڈرے۔ سیدھی سی بات ہے، پیغمبر بھیج دیا، معجزات بھیج دیے، پیغمبر نے وہ سب کچھ جو انہوں نے ایک فریب جو ہے وہ کیا تھا اپنے معجزے کے ذریعے اس فریب کو ختم کر کے دکھلا دیا۔ پھر پے در پہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجی، ان نشانیوں کو دیکھ لیا۔ جب بھی کوئی نشانی ہوتی اور وہ ان کو جو ہے وہ عذاب میں گھیر لیتی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کیجئے ہمیں اس سے نجات مل جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھلانے کے بعد بھی جب وہ نہ مانے تو پھر تو حق بنتا تھا نا، عذاب کا کوڑا برسنا تھا نا، اور اللہ نے عذاب کا کوڑا جو ہے ان پہ برسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اہل قریش، اہل مکہ،
تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ کہ جو انا ربکم الاعلیٰ کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ کیے ہوئے تھا، تو وہ بھی اللہ کے آگے جو ہے اللہ کے پیغمبر کے آگے نہیں رک سکا، تو پھر ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے کہ جو اس بات سے ڈر جائے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق مشکل کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے تو اس کو بھی بنا دیا، اس کی چھت بھی اٹھا دی، اس کا بیلنس بھی کیا، اس پہ رات بھی ڈھانکی، اس کا دن بھی نکالا، زمین بھی بچھائی، اس میں سے پانی بھی نکالا، اس میں سے چارہ بھی دیا، پہاڑ بھی گاڑے تمہاری سامان زیست کے طور پر اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یعنی قیامت کا ہنگامہ جو ہے برپا ہوگا، اس روز انسان کو اپنا سب کچھ کیا دھرا جو ہے وہ یاد آ جائے گا۔ ہر ایک کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے فوائد کو ترجیح دے کر آخرت کا نقصان کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، نفس کا کام ہے وہ آپ کو برائی پہ اکسائے گا، لیکن آپ کے ہاتھ میں اپنے نفس کی لگام ہونی چاہیے۔ آپ اس کو سرپٹ نہ دوڑنے دیں، اگر اس کو سرپٹ جانے دیا تو پھر کیا ہے کہ وہ ایسا گھوڑا ہے کہ جو اپنے سوار کو بھی گرا دیتا ہے اور اپنے ٹاپوں تلے جو ہے اپنے سوار کو بھی کچل دیتا ہے۔ تو لہٰذا کہا کہ نفس کو بری خواہشات سے باز رکھیں، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ پوچھتے ہیں گھڑی کب آئے گی، یعنی آخرت کب آئے گی؟ بچو تمہارا کیا کام اس کا؟ تمہیں کیا علم؟ علم تو ہے اللہ کو، تم تو ڈرانے والے ہو ہر اس شخص کو کہ جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ اسے دیکھیں گے انہیں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا جو برزخ کا عالم تھا، جو قبروں کے اندر یہ رہے، اسے لگے گا بس ایک دن کا پچھلا پہر یا اگلے پہر تک ٹھہر رہے ہیں۔ ٹائم جو ہے برزخ میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اور ہی ترتیب ہے نا، ہرگز وہ ترتیب نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں ترتیب ہے کہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہے اور صبح آتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم وہاں سے نکلو گے نا برزخ سے، تو چاہے کئی سال اس کے اندر تم رہو، لیکن تم ایسے لگو گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ معلوم ہوگا کہ وہاں پر تم دن کا ایک پہر یا اگلے پہر تک تم صرف ٹھہر کے آئے ہو۔ تو اتنی مختصر سی زندگی جو ہے، اور اس سے بھی مختصر زندگی ہماری دنیا کی ہے جس میں 12-13 سال تو ہمارے ویسے ہی گزر جاتے ہیں نا سمجھی کے دور کے طور پر، اور اس کے بعد 50-60 سال کی اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو 60 سال کے بعد تو عموماً عقل بھی کام کرنا جو ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے اور اعضاء کے اندر قوت بھی اتنی نہیں رہتی۔ تو سوچے ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس، یہی 40-50 سال ہیں، اور 40-50 سال میں سے بھی ہم کتنا وقت جو ہے روز سو کر گزار دیتے ہیں، کہ جو بالکل ایک اللہ کی طرف سے ایک نیچرل ہماری ضرورت ہے کہ جو ہے زندگی کے اگر 50 سال ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان 50 سالوں میں سے ہم تقریباً 18-20 سال تو ہم سو کر گزار دیتے ہیں۔ تو سوچئے ٹائم کتنا رہ گیا ہمارے پاس، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اپنے نفس کو لگام دیجئے، اپنی عقل کو جو ہے وہ ذرا تھوڑی جلا بخشیے اور قرآن کی روشنی کو اور اس کے نور کو اپنے اندر اترنے دیجئے۔ تبدیلی نہ آئیے تو کہیے گا، تبدیلی آ کر رہے گی۔ آخر ہمارے دل کوئی چٹان کی طرح سخت تو نہیں ہے، ہاں بس کیا ہے کہ ہم پر غفلت کی جو ہے وہ گرد پڑی ہوئی ہے۔ آئیے ان طاق راتوں کی بابرکت ساعتوں میں اپنے دلوں کی گرد کو جھاڑتے ہیں، دلوں کو شفاف کرتے ہیں۔